وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب سورہ مبارکہ العادیات کی تفسیر پڑھ رہے تھے اور تفسیر کے آخری مرحلے میں مفسر محترم کی طرف سے جو نکات قابل توجہ باتیں ذکر کی گئی ہیں اس کو پڑھ رہے تھے. تیسری قابل توجہ بات تھی اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ عظمت جہاد، جہاد کی عظمت، جہاد کی قدر و قیمت، جہاد کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں ہے. قرآن مجید کی مختلف اور متعدد آیات میں راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں جتنی خوبصورتی کے ساتھ مجاہدین کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے وہ شاید دوسرے مقامات پر نہ ہو، کیونکہ یہاں صرف مجاہدوں کی فضیلت کو، ان کی عظمت کو نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ مجاہدوں کے گھوڑوں کی جو سانسیں ہیں، ان کے سموں سے، ان کی ٹاپوں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، یا فضاؤں میں جو گرد و غبار اڑتے ہیں، یا تیز رفتاری کے ساتھ جو میدان جہاد کی طرف بڑھتے ہیں، ان سب کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے. حالانکہ اگر جہاد سے ہٹ کر کے ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے. گھوڑوں کا سانسیں لینا، ہواؤں میں گرد و غبار اڑانا، اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھنا یا دوڑنا کہ ان کے سموں سے چنگاریاں پیدا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن انہی باتوں کو اس آیت کریمہ میں بڑی عظمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے مولانا. تو جب ان چیزوں کی اتنی اہمیت ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو مجاہد ہیں، جو ان کی پشتوں پہ سوار ہیں، جو حقیقت میں جہاد کرنے والے، یہ تو جہاد کے وسیلے ہیں، یہ تو جہاد میں کام آنے والی چیزیں ہیں. مجاہد راہ جہاد میں ان کا استعمال کر رہا ہے. جب مجاہد جن چیزوں کو راہ جہاد میں بروئے کار لا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، جب قرآن ان کو اتنی عظمت کے ساتھ یاد کر رہا ہے تو پھر مجاہدوں کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے مولانا، ہے نا. تو کہ در قرآن مجید سخن از مسئلہ جہاد و عظمت مجاہدان راہ خدا بسیار بمیان آمده است. قرآن مجید میں جہاد کے مسئلے کی باتیں، مسئلہ جہاد کی باتیں اور خدا کی راہ میں مجاہدوں کی عظمت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ذکر ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. بلے شاید در ہیچ جا کہ ممکن ہے کہ کسی اور جگہ پر مسئلے با ان عظمت، مسئلہ جہاد کو اتنی عظمت کے ساتھ، اتنی بزرگی کے ساتھ ترسیم نہ شدہ است، پیش نہیں کیا گیا ہے. جس اہمیت اور عظمت کے ساتھ اس سورہ میں مجاہدوں کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، شاید دوسری جگہوں پر اس طریقے سے نہ ہو. کہ حتیٰ نفس زدن اسفہائے انہا، یہاں تک کہ مجاہدوں کے گھوڑوں کی سانسوں کا لینا، وجرقہائے سمعین، کیا ہے، شتوران، اور ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے نکلنے والے چنگاریاں وگرد و غبار، اور جو گرد و غبار فضاؤں میں اڑتے ہیں، ناشی از حرکت سریع انہا، ان کے تیز حرکت کرنے کی وجہ سے، تیز دوڑنے کی وجہ سے ہواؤں میں جو گرد و غبار اڑتے ہیں یا ان کی ٹاپوں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، ان قدر با عظمت شناخت شدے، یہ چیزیں اس قدر
اہمیت اور عظمت کے ساتھ معرفی کی گئی ہیں، پہچانی گئی ہیں، یا ان کو جانا گیا ہے کہ مورد قسم قرار گرفتے، کہ ان چیزوں کی قدرت نے، خالق نے قسم کھائی ہے. مخصوصاً روح صورت عمل آنہا کی یکی از مهمترین عوامل پیروزی در جنگها تکیه شده. خاص طور سے ان کی سرعت عمل کو، جو تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں، جتنی تیزی کے ساتھ یہ میدان جہاد کی جانب آتے ہیں یا قدم رکھتے ہیں مولانا، خاص طور سے جو ان کا سرعت عمل ہے کہ جو کامیابی اور پیروزی کے عوامل میں سے ایک اہم ترین عامل ہے. تیز رفتاری کی وجہ سے کبھی کبھی میدان جہاد میں مولانا فتح ملتی ہے. کامیابی اور فتح کے جو اسباب و عوامل ہیں ان میں سے ایک سرعت عمل ہے کہ اس سورہ میں اس کے اوپر تکیہ کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر اس کو رکن قرار دیا گیا ہے اور اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ونی ضرور اصل غافل گیری، اور دوسری اہم چیز کہ اس سورہ نے جس پر تکیہ کیا ہے، جس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ہے دشمنوں کو غافل گیر کر دینا، اچنبے میں ڈال دینا، بغیر اس کے کہ وہ کسی طریقے سے رد عمل ظاہر کریں، اپنا بچاؤ کریں. ان کو غافل گیر کر دینا کہ یہ کہ دیگر از عوامل موفقیت در جنگ است، کہ جو جنگ میں موفقیت کے، کامیابی کے عوامل و اسباب میں سے ایک ہے تکیے گردیدے است، اس کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے مولانا. خاص طور سے اس سورہ میں جو گھوڑوں کی رفتار ہے، جو سرعت عمل ہے ایک، دوسرے غافل گیرانہ طریقے سے جو دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ. یہ دو مسئلے اتنے اہمیت رکھتے ہیں کہ اس سورہ میں ان مسائل پر تکیہ کیا گیا، انہی کو اصل قرار دیا گیا ہے اور ان دو چیزوں کی وجہ سے سراہا گیا ہے، تحسین کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے، قسمیں کھائی گئی ہیں. وَإِنْهَا ہمیں آموزشی اس در زمین برنامہ جہاد. مولانا جہاد کا جو برنامہ ہے یہ جہاد کی تعلیمات میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جنگ میں، جہاد میں دشمنوں پر فتح پانے، کامیابی پانے کے لیے مولانا کچھ آموزش کی ضرورت ہے، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. دشمنوں پر اگر غالب آنا ہے، دشمنوں کو شکست دینا ہے، تمہیں فتح پانی ہے، تو اس کے لیے مولانا آموزش اور تعلیم کی ضرورت ہے. اور یہ دو اہم مسئلے جن کی طرف ابھی اشارہ کیا ہے، ایک سرعت عمل اور ایک غافل گیری مولانا، یہ جہاد میں کیا ہے؟ موفقیت کا عامل ہے اور یہ تعلیم سے انسان کے اندر آتی ہے. انسان کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے تیز رفتاری سے دشمن کی طرف بڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے دشمن کو غافل گیر کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں. قابل توجہ ان کی در شأن نزول ان سورہ نیز آمده است که امیر المومنین علیہ السلام دستور داد در تاریکی شب مرکبها را آماده کنند، خوراک لازم به آنها بدهند و زین بر آنها نهند و به حالت آماده باش کامل درآیند. ہنگامی کی پردے تاریکی شب شکافته شد، فوراً نماز صبح را با یاران خود بجا آورد و بلا فاصله به دشمن حمله کرد. دشمن وقتی بیدار شد کہ زیر دست و پای اسلحه مجاہدین اسلام قرار گرفته بود. مولانا اب یہ صورت عمل کو دکھا رہے ہیں کہ جس جنگ کی بات کی جا رہی ہے ذات السلاسل کی، اس میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو سرعت عمل کی تعلیم کیسے دی؟
کیسے مجاہدوں کو آمادہ کیا کہ تیزی کے ساتھ کیسے حملہ کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کے شان نزول کی طرف جب آپ توجہ دیں گے تو اس سورہ کے شان نزول میں آیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ شب کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اپنے اپنے گھوڑوں کو تیار کر لیں، خوراک لازم بے انہا بے دہن، جو کھانے پینے کی ان کو ضرورت ہے وہ بھی ان کو کھلا پلا دے، وزین بر انہا نہن، اور زین ان کی پشتوں پر کس دیں یا رکھ دیں، اور آمادہ باش کامل درائے اور مکمل طریقے سے حملے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ ہنگامی کی پردے تاریکی شک شگافتے شد، اور جیسے ہی شب کی ظلمت اور تاریکی کا پردہ چاک ہو، یعنی جیسے ہی اندھیرا کم ہونے لگے اور صبح ظاہر ہونے لگے، فوراً نماز صبح با یاران خود بجا آورد. اس طریقے سے آمادہ رہیں کہ صبح ہوتے ہی اول وقت اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ صبح کی نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرتے ہی بلا فاصلہ پہ دشمن حملے کر دیں، دشمن کے اوپر حملہ کر دیں. اور دشمن ابھی سو رہے، وقت دشمن وقتی بیدار شد کہ، اور جب ایسا ہوا امیر المومنین علیہ السلام کے ان دستورات پر جب عمل ہوا تو دشمن اس وقت بیزار ہوئے جب مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کے نیچے اپنے آپ کو پایا. جب یہ بیدار ہوئے تو دیکھیں بھائی سب کچھ تو ہو چکا ہے، ہم تو ہار چکے، شکست ہماسیر ہو گئے، ہمارا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے، ہمیں قیدی بنا، ہمیں پوری طریقے سے شکست دی گئی ہے. نہیں ہے کہ ان کو پامال کیا گیا، یہ مطلب مت نکالنا. یہ کرے کہ دشمن وقتی بیدار شد کے، دشمن اس وقت جاگا اور بیدار ہوا، اس کو پتا چلا کہ زیر دست و پائے اسپہائے مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی سمو اور ان کے پاؤں تلے قرار گرفتے بود، یہ سارے پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کو شکست ہو چکی تھی، یہ ہار چکے تھے. ان ہم نے سری و غافل گیرانا، اب یہ جو تیز رفتاری کے ساتھ اور غافل گیر کر دینے والا جو حملہ تھا، ہم تعداد تلفات را بحد عقل رسان، یہ نقصانات کو بھی بحد کمتر تک، بحد عقل تک پہنچا دیا. مولانا اگر گھمسان کی لڑائی ہوتی، وقت زیادہ اس میں صرف ہوتا تو ظاہر سی بات ہے نقصانات بھی زیادہ ہوتے، لیکن سرعت عمل کی وجہ سے اور غافل گیری کی وجہ سے نقصانات کی تعداد، تلفات کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد بھی کم تھی. وہم در ساعاتی کوتا، اور کم ترین وقت میں، مختصر سے وقت میں بے جنگ خاتمے دا، جنگ بھی ختم ہو گئی. وجالب ان کی ہمیں ان مسائل در آیات ان سورہ بطرز ظریفی منعکس شدہ است. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تمام مسائل ہیں جو اوپر ذکر کیے گئے، اس سورہ کی آیتوں میں بڑے ظریف، بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے مولانا منعکس شدہ است، منظر کشی کی گئی ہے، دکھایا گیا ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں. بدیہی نہ اسب خصوصیت دارست، نہ مسئلہ جرق ناشی از برخورد سم آنها به سنگهای بیابان، نہ گرد و غباری پای آنها انچه موضوعیت دارد مسئلہ جہاد. و سپس افزار آن است که تمام وسائل جنگی امروز را شامل می شود، همین گونه که در آیه 60 سوره انفال در کنار رباط الخیل اسبهای برزیده سخن از قوه نیرو به صورت کلی به میان آمده. مولانا ابھی جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے. گھوڑوں کی کوئی خصوصیت تھوڑی ہے، گھوڑوں کا کوئی امتیاز ہے، گھوڑوں کی کوئی فضیلت ہے؟ نہ گھوڑے میں کوئی خصوصیت ہے، اور نہ ہی گھوڑوں کی تیز رفتاری کی وجہ سے
بیابان میں یا پتھروں پر اڑنے والے گرد و غبار یا پتھروں سے پیدا ہونے والی چنگاری کی کوئی خصوصیت ہے. موضوعیت اور خصوصیت جہاد کی ہے اصل میں. فضیلت اور امتیاز جہاد کا ہے، نہ کہ یہ گھوڑوں کا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیدا ہونے والی چنگاریوں کا اور گرد و غبار کا. لیکن اب چونکہ مسئلہ جہاد ایک عظیم مسئلہ ہے، اب جو چیز اس مسئلے میں دخالت پیدا کرے گی، جو چیزیں ان مسئلے میں کام آئیں گی، اس مسئلے میں جن چیزوں کا استعمال کیا جائے گا اسے بھی کسب فضیلت ہوگی، اسے بھی کچھ عظمت دی جائے گی، اور پھر اس چیز کو بھی اس عظمت کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے فرض کر لیں، میں مثال دیتا ہوں بار بار، جیسے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، کپڑوں کی کوئی اہمیت ہے، خصوصیت ہے. ڈنڈیاں ہم کاٹ کے لاتے ہیں، ان ڈنڈیوں کی کوئی فضیلت ہے. وہ لکڑیاں جن لکڑیوں سے ہم نے ممبر بنایا، ان لکڑیوں کی کوئی فضیلت ہے؟ نہ. فضیلت اصل میں عزا امام حسین کی ہے، فضیلت ذکر امام حسین کی ہے نا. لیکن اب اس ذکر میں جو دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جن کو بروئے کار لایا جاتا ہے، جن سے استفادہ کیا جاتا ہے، تو مولانا ان چیزوں کو بھی وہ عظمت مل جاتی ہے، وہ عظمت دے دی جاتی ہے جو ذکر امام حسین علیہ السلام کو عظمت ہے نا. پھر ایک کپڑا جس کو فرارے کی شکل میں بنایا گیا ہے، اس کو ہم چومتے ہیں. وہ لکڑی جس میں ہم نے پنجہ نصب کیا ہے، جس کو علم ہم نے بنایا ہے، وہ ہمارے لیے معتبر ہو جاتا ہے. جن لکڑیوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ہم نے ممبر بنایا ہے، وہ چومنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ اصل میں ان چیزوں کی خصوصیت تھوڑی ہے، فضیلت تھوڑی ہے. بھائی اگر ایسا ہوتا تو ہر لکڑی کو چومیے، ہر کپڑے کو چومیے، لیکن نہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی باعظمت چیز سے کوئی چیز جڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، کسی باعظمت چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے، تو عظمت اس میں بھی سرایت کر جاتی ہے. پھر ان دوسری چیزوں کو بھی یا کام میں آنے والی چیزوں کو بھی مولانا عظمت مل جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی نحو کی زبان میں مولانا، نحو کی زبان میں آپ نے پڑھا ہوگا مسوغ نکرہ، پڑھا ایک بحث ہے. مبتدا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اور خبر کیا ہوتی مولانا؟ عام طور سے نکرہ ہوتی ہے. نکرہ سے ابتدا نہیں کی جا سکتی مگر یہ کہ نکرہ خصوصیت رکھتا ہو، ہے نا. نکرہ خصوصیت کیسے رکھتا ہے؟ کہاں سے؟ نکرہ کی صفت ہو جائے، کوئی نکرہ موصوف ہو، اس کی کوئی صفت ہو، یا نکرہ مضاف ہو کسی معرفہ کی طرف. نکرہ جب مضاف ہو جاتا ہے معرفہ کی طرف تو وہ کسب تعریف کر لیتا ہے، پھر وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ آپ اسے مبتدا بنا سکیں. جب تک معرفہ کی طرف مضاف نہیں ہوا تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو مبتدا بنایا جائے، ہے نا. لیکن جب ایک معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو اس اضافت کی وجہ سے اس نے کسب تعریف کر لیا. جو خصوصیت معرفے میں تھی وہ خصوصیت کچھ اس کو بھی مل گئی، اس نے بھی کسب تعریف کر لیا. تو اب وہ اس قابل ہو گیا کہ آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے نہ والی مثال دے دی میں نے، ہزارداری والی مثال دے دی، اسی ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں، ہے نا. خانے کعبہ خانے خدا ہے مولانا، اس کی اینٹوں کی خصوصیت ہے، پردے کی خصوصیت ہے نا. اصل خصوصیت اس گھر کی ہے جو اس گھر کا مالک ہے، اور
جس ذات کی پہچان کے لیے وہ گھر بنایا گیا ہے، جس مقصد کے تحت وہ گھر بنایا گیا ہے، وہ اصل میں معتبر ہیں، وہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کی عظمت ہے، ٹھیک۔ لیکن اب جو اس گھر میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، ہے نا، وہ بھی باعظمت ہو گئی انتصاب کی وجہ سے۔ ایسے ہی اصل خصوصیت جہاد کی ہے، اصل موضوعیت جہاد رکھتا ہے، اصل میں عظمت جہاد کو حاصل ہے۔ اللہ گھوڑے اور ان کی ٹاپوں کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، لیکن یہ خصوصیت ان کو مل گئی، ان کو عظمت مل گئی باعظمت جہاد سے جڑنے کی وجہ سے، جہاد میں کام آنے کی وجہ سے، یہ جہاد کا حصہ بن گئے تو ان کو یہ عظمت مل گئی۔ بدیہی نہ اسب خصوصیت دارت، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ نہ گھوڑا کوئی امتیاز رکھتا ہے، نہ مسئلہ جرقے، اور نہ ہی چنگاریوں کا مسئلہ کہ ناشی از برخورد سمعانہا کی جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی ٹکراؤ سے بے سنگہائے بیابان کے پتھروں سے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے ٹکرانے سے جو چنگاری نکلتی ہے، نہ اس کا کوئی امتیاز ہے، نہ گرد و غبار پائے آنہا، اور نہ ہی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد و غبار بیابان میں اڑتے ہیں، نہ ان کی کوئی خصوصیت اور امتیاز ہے۔ انچ موضوعیت دارت، جو اصل میں موضوعیت رکھتا ہے، جو اصل میں عظمت رکھتا ہے، مسئلہ جہاد، وہ کیا ہے مولانا؟ مسئلہ جہاد ہے عظمت، پس ابزار آنس، اور اس کے بعد چونکہ جہاد خصوصیت رکھتا ہے، موضوعیت رکھتا ہے، جہاد کی اپنی عظمت ہے، لہذا اب جو جہاد کے اسباب و وسائل ہیں مولانا، وہ بھی موضوعیت رکھیں گے کہ تمام وسائل جنگی امروز را شامل می شود، کہ جو آج جنگ میں کام آنے والے تمام وسائل کو شامل ہوگا۔ جہاد باعظمت ہے، جہاد میں جو اسباب و وسائل کام آئیں گے وہ بھی باعظمت ہو جائیں گے۔ ہمن گونے کی درائے شست سورہ انفال، بالکل ویسے ہی کہ جیسے سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 60 کی درکنار رباط الخیل یعنی اسفہائے برزیدے سخن از قوے یعنی طاقت بصورت کلی بمیان آمد، پوری طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ رباط الخیل اصل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن رباط الخیل کو قوت کے ساتھ بیان کیا گیا، اس کو اتنی اہمیت دی گئی اس لیے کہ یہ جہاد کا ایک وسیلہ ہے، اس سے جہاد میں کام لیا جاتا ہے، ٹھیک۔ خلاصہ کلام کل یہی ہے مولانا، یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کی بے حد اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی عظمت، فضیلت، ان کی برتری کو بیان کیا گیا، لیکن سورہ والعادیات میں جتنی خوبصورتی کے ساتھ مجاہدین اور مجاہدین سے وابستہ جہاد میں کام آنے والے دوسرے ابزار و وسائل کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے کسی اور سورہ میں پیش نہیں ہوا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اصل جہاد باعظمت عمل ہے، اصل جہاد اہمیت رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَإِلَّا گھوڑے کی ٹاپوں سے فضاؤں میں اڑنے والے گرد و غبار یا ان کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریاں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سورہ میں خصوصیت کے ساتھ تکیہ کر کے ان چیزوں کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب کے سب جہاد کے ابزار و وسائل ہیں، چونکہ جہاد میں ان سے کام لیا گیا اور جہاد ایک باعظمت مسئلہ ہے، لہذا
ان وسائل کو بھی مولانا عظمت حاصل ہو گئی، وہ اس قابل ہو گئے کہ مجاہدین کے فضیلتوں کے ساتھ ساتھ، مجاہدین کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے ان ابزار و وسائل کا بھی تذکرہ کیا جائے اور ان کو بھی خوبی کے ساتھ یاد کیا جائے۔ خداوند توفیق جہاد و عیساد در راہ رضایت را بما مرحمت کن۔ اب یہ آخر میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا اپنی رضایت کی راہ میں ہمیں جہاد اور فداکاری اور ایثار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا نفس سرکش تمایل بنا سپاسی و کفر دارد مارا از خطرات آن، کیا بولا نا، مٹا ہوا ہے میرے یہاں، از خطرات آن حفظ فرما۔ چلیں دوسری دعا ہے نفس سرکش تمایل بنا سپاسی و کفر دارد۔ خدایا یہ ہمارا جو نفس باغی ہے، نفس سرکش ہے، یہ ناشکری اور کفر کی طرف مائل ہے، کہ ادھر رجحان رکھتا ہے، ہم کو اس کے خطرات سے محفوظ فرما کہ یہ ہمیں ناسپاسی اور کفر کی طرف نہ لے جائے۔ بار الہ تو از اسرار، تو از اسرار درون و بیرون ہمیں کس آگاہی، یہ اصل میں ہے۔ خدایا تو تمام لوگوں کے ظاہر اور باطن سے آگاہ ہے، وَأَسْ اعمال ما باخبری، اور ہمارے تمام اعمال سے تو آگاہی رکھتا ہے، با لطف و عنایت خود، تو ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھ کے، ہمارے اعمال کو دیکھ کے ہمارے ساتھ حساب و کتاب یا ہمارے ساتھ رفتار نہ کر، بلکہ با لطف و عنایت خود، بلکہ اپنی لطف اور اپنی عنایت کے ساتھ باما رفتار کو ہمارے ساتھ سلوک فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پایان سورہ والعادیات۔ الحمدللہ سورہ العادیات کی تفسیر مکمل ہو گئی۔